بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سفر صحافت میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے معزز مہمان جناب عارف الحق عارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ملک کے ممتاز صحافی، دانشور، تجزیہ نگار اور لکھاری ہیں۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ان کی یہ داستان بہت دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، اور اس میں سیکھنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم نے جہاں سے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے پینلسٹ جناب مدثر حسین شیخ صاحب کا، جو بہت مصروفیت کے باوجود ٹائم نکال کر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب عارف الحق عارف صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ وہ امریکہ سے پاکستان آنے کے بعد ہمیں انہوں نے مسلسل وقت دیا ہے اور بڑی محبت سے اپنی تسبیح حیات کے دانے دانے کو قارئین کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو دوبارہ جناب عارف الحق عارف صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی عارف صاحب، آپ نے یہ تفصیل پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ آپ کس طرح مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے اور یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اب آپ نے ذرا تفصیل سے یہ بتائیے کہ میٹرک کا امتحان دینے تک اور اس کے بعد آپ کراچی کیسے منتقل ہوئے، اور پھر کراچی کی جو تفصیلی آپ کی ماشاءاللہ بھرپور اور جد و جہد سے مرصع زندگی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جناب عارف الحق عارف صاحب۔ جی طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ 5ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، جس میں نے پوزیشن لی تھی، اور پھر مجھے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے 36 روپے کا وظیفہ ملا تھا، اور وہ وظیفہ جو ہے وہ مجھے سردار عبدالقیوم خان، جو آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے کئی دفعہ، تو وہ اس وقت نوجوان تھے اور پہلی دفعہ غالباً وہاں آئے تھے، تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول نے ایک تقریب رکھی تھی اور اس میں مجھے وہ انعام دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایسا تھا کہ دو بیچ میں ایسی واقعات ہوئے کہ ہر ایک آدمی کا کچھ نہ کچھ خواب ہوتا ہے، یا حالات کہتے ہیں کہ بھئی اب یعنی 5ویں جماعت کے بعد کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب میں 6ٹھی میں تھا تو اس وقت ہم 3 دوستوں نے یہ پروگرام بنایا، کیونکہ ہم شروع سے ہی میں مذہبی ماحول سے آیا تھا، اور تو ہمارا یہ خیال ہوا کہ ہمیں عالم دین بننا چاہیے، اور پھر 3 دوستوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم جائیں گے پنجاب میں کسی بڑے دارالعلوم میں داخلہ لیں گے۔ تو وہاں سے ہم بغیر بتائے گھر والوں کو ایک دن صبح سویرے چلے پیدل، اور وہاں سے شہری کے وقت چلے، اور وہ فاصلہ یہ میرپور تک کا پہلے طے کیا، وہاں آئے، یعنی شہری کے وقت چل کر ہم 12-1 بجے میرپور پہنچے، وہاں کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، اور پھر چل پڑے، اور پھر ہم وہاں سے شکریلا گئے۔ بہت لمبا راستہ ہے، یعنی وہاں سے کوئٹہ سے میرپور کا فاصلہ اس وقت بس کے ذریعے 4-4.5 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، کار کے ذریعے 3 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں۔ لیکن وہ شارٹ کٹ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی پیدل اتنا، اور بیچ میں پہاڑی سلسلے آتے تھے، تو وہاں سے وہ بھی دور ہے، شکریلا ایک جگہ ہے، تو وہاں ایک پیر صاحب تھے جو جن کے مرید تھے وہاں، تو ہم نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ وہاں ہم 2-3 دن رہے جا کر، اور پھر وہاں سے نہر کے کنارے کنارے ہم کھاریاں تک آ گئے، کھاریاں نہیں، سرائے عالمگیر تک، اور وہاں سے ہم ریل میں بیٹھے اور ہم گئے لائر پور۔ تو یہ جو موجودہ حامد رضا ہے غالباً، ان کے دادا تھے، ان کا دارالعلوم تھا فیصل آباد میں، ان کے پرچی آئے تھے کسی نے، تو انہوں نے کہا ہمارے داخلے تو ہو چکے ہیں اور یہاں تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر سانگلا ہل کا پتہ بتایا کہ وہاں ایک عبدالستار توسوی ہے، ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا، تو آپ وہاں جائیں۔
اور وہاں پر زیادہ پیسے بھی نہیں تھے تو کہیں کبھی ہم پیدل چلتے تھے, کبھی ریل میں بیٹھ جاتے تھے. اس طریقے سے ہم شیخ پورہ سے ہوتے ہوئے سانگلا ہل بھی چلے گئے, وہ داخلہ لے لیا 1 مہینہ مارے. لیکن وہاں جو چیز نے ہمیں پریشان کیا, اس دوران والدین کو کچھ معلوم نہیں. وہاں جا کر جب داخلہ ہو گیا تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ خط لکھنا چاہیے. پریشان ہوئے تو پھر ہم نے خط لکھا کہ بھئی ہم خیریت سے ہیں, ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عالم دین بننے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایک اچھا مقصد ہے, نیک مقصد ہے, آپ پریشان نہ ہو. لیکن وہاں جب داخل ہو گئے اور جب اندر سے دیکھا مدرسے کو, ٹھیک ہے تعلیم تو ہو رہی تھی, لیکن 2 چیزوں نے بڑا پریشان کیا. جو حفظ کرنے والے بچے تھے ان کے استاد زیادہ تر نابینا حافظ تھے, اور وہ جب غصے میں آتے تھے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کہاں چوٹ پڑ رہی ہے, اس بچے کا کیا اثر ہو رہا ہے, اور بہت چیخ و پکار یہ ہوتی تھی, اور وہ بہت ہی غصے سے مارتے تھے. تو ہمیں بڑا ہمدردی پیدا ہوئی کہ بھائی یہ بھی انسان ہے, تو اس طریقے سے کیسے ہی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو اس سے ایک دل میں ایک بدمزگی سی پیدا ہوئی, اور آپ نفرت تو نہیں کہہ سکتے لیکن دل اچاٹ سا ہونے لگا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ وہاں کوئی کچن نہیں تھا جہاں کھانا پکے, تو وہ شام کو برتن تھے بہت سارے, ہر ایک کو ایک برتن دے دیتے تھے, ہر ایک کی گلی اور گھر مقرر تھے کہ آپ ادھر جائیے. اب وہ ایک ہی برتن میں بریانی بھی پڑ رہی ہے, اس میں سالن پڑ رہا ہے, دال پڑ رہی ہے, ساگ پڑ رہا ہے, ہر چیز. تو وہ شام کو اس سے محسوس کیا کہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے. آپ ابھی سے مانگنے پر لگا رہے ہیں, مانگ کر کھانے کا. تو پھر 1 مہینے کے اندر ہی ہم نے کہا نہیں یار چلنا چاہیے واپس. تو پھر ہم دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا, اور پھر کوئی ہفتہ 10 دن میں ہم گھر گئے, راستے میں کہیں رکے بھی. یہ بتائیے کراچی کیسے پہنچے؟ اس سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کے دور میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے فیصلے عام طور پر والدین کرتے ہیں کہ انہیں بڑوں کی کیا بننا ہے, کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے, خاص طور پہ جو میٹرک تک کے بچے ہیں ان کے لیے. تو یہ اس دور کی یہ آزادی کی جھلک تھی, یا آپ خود اس طرح خود مختار تھے کہ اپنے آپ فیصلے خود کر رہے تھے؟ والدین تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا, تو ہم خود ہی جو دوست تھے ہم آپس میں کہتے تھے کہ بھئی یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. جی. اور کراچی تو بات کا مرحلہ ہے. دوسرا پھر داخل ہو گئے دوبارہ اسکول میں نا, مجھے 1 ہفتے کا تھا, کوئی اس میں فرق نہیں پڑا. مدرسے سے واپس آ کے دوبارہ چلے گئے, نام وغیرہ نہیں کٹا تھا. تو انہوں نے کہاں تھے, ہم نے بات کر لی, وہ ہو گیا. لیکن 1 سال کے بعد جب میں 7ویں میں تھا تو میرے ایک عزیز تھے فوج میں. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی ملک کی فوج ہے اور اس میں جانا چاہیے, اور پھر ملازمت ملتی ہے, روزگار ملتا ہے. تو اس میں میرے ایک عزیز تھے, تو وہ ان سے میرا اچھا تعلق تھا. تو یہ فیصلہ کیا کہ گھر بتایا کہ میں راولپنڈی جا رہا ہوں, اور انہوں نے بھی کہا تھا, آئے ہوئے تھے چھٹی پر مجھے, تو ساتھ لے گئے. تو یہ جو فیض آباد ہے یہ OJT کیمپ ہوتا تھا, ایک جگہ بھرتی کا دفتر تھا. تو میں وہاں کوئی 2-3 مہینے رہا, اور روزانہ وہ لے جاتے تھے مجھے اور جا کر بھرتی کرانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ میری نظر کمزور تھی, یعنی اگر نظر کمزور نہ ہوتی تو میں وہاں بھرتی ہو چکا ہوتا, حوالدار ریٹائر ہوتا یا کچھ ہوتا. لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا, تو وہ وہاں سے بھی واپس آ گئے. نام کٹا ہوا تھا. دوبارہ ہم نے کہا کہ ہم دوبارہ پڑھائیں گے, دوبارہ نام جو ہے وہ داخل کروایا. تو یہ دوسرا یہ کہ ایک اور بات کا میں آپ کو انکشاف کرتا ہوں کہ میرا یہ جو نام ہے یہ بڑا علمی سا لگتا ہے. تو یہ نام میرا نہیں تھا. میرا جو بچپن کا نام ہے وہ محمد شریف تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ جیسا میں نے پہلے میرا خیال کہا کہ میں اس زمانے میں بھی سوشل تھا, تو وہاں جو معززین تھے اس میں ایک پٹھان عالم دین تھے جو بہت بزرگ تھے, حکیم تھے. تو وہ سوات سے یا کسی جگہ سے آ کے نا ہمارے یہاں انہوں نے
تو وہاں وہ ان کے پاس میں بیٹھتا تھا، مجھے بڑی دلچسپی تھی، وہ عالم دین تھے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ میرا دوست تھا، تو انہوں نے میرا جائزہ لیتے رہتے تھے یا دیکھتے رہتے ہوں گے. ایک دن مجھے کہا کہ شریف ادھر بیٹھو، ذرا میں آپ کی زندگی کا جائزہ لے رہا ہوں کہ آپ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ایک چیز جانتا ہوں اور میں نے اس پر غور کیا ہے. میں نے کہا کیا کیا آپ نے غور؟ کہتا میں نے نام آپ کا جو ہے وہ اس کے ایک کہ بھئی یہ نام اچھا ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے، تو میں یہ علم جانتا ہوں، یہ علم ہے کوئی ایسا علم الاعداد کی روشنی میں آپ کا نام درست نہیں ہے. تو کہہ لیں آپ کا نام یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر آپ نے کہا ہے، میں آپ ہی نے نشاندہی کی ہے تو آپ ہی پھر اس پر غور کریں. میں غور کرتا ہوں اس پر کون سا نام بہتر رہے گا جو آپ کو سوٹ کرے گا یا آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. تو پھر ایک ہفتے کے بعد میں کیا کہنے لگے میں نے بڑا غور کر کے ایک نام تجویز کیا ہے. تو انہوں نے پھر عارف الحق مجھے بتایا ماشاءاللہ. اور عارف الحق جب بتایا انہوں نے تو پھر وہ اس کا تبدیل کرنے کا مرحلہ، تو وہ پھر پتہ چلا کہ اشتہار دینا ہوتا ہے یہ، تو وہ اس وہ طریقے سارے اپنائے اور اس کے بعد وہ تبدیل ہوا. اسکول میں یہ 7ویں جماعت میں جا کر شریف کو کاٹا گیا اور عارف الحق کو اخبار میں جب آ گیا تو پھر انہوں نے لکھا. تو یہ عارف الحق سے عارف کیسے ہوئے آپ؟ جی یہ پھر 2 سال بعد کی بات ہے. وہ یہ کہ جب میں 9ویں میں پہنچا تو میٹرک کے امتحان کے فارم جاتے ہیں تو وہ اس ماسٹر بھی بھرتے ہیں ہیڈ ماسٹر بھی، تو ہیڈ ماسٹر مہربان تھے تو وہ فارم ان کے دفتر میں بھرا گیا. تو انہوں نے بھر لیا، ہر ایک کوئی نہ کوئی تخلص یہ وہ ایک تھا بیل چال تھی آپ کے، یہ تو کوئی نہ کوئی نام رکھ رہا تھا، کوئی ہمدم رکھ رہا ہے، کوئی خیال رکھ رہا ہے، کوئی کچھ رکھ رہا ہے اپنا نام. تو ہیڈ ماسٹر نے کہا ہر ایک کوئی رکھ رہا ہے عارف صاحب، مجھے عارف صاحب کہتے ہیں. عارف صاحب آپ کا کیا رکھوں؟ میں کہا جی میں تو کوئی ایسا میرا کوئی شوق نہیں ہے. کہ لے عارف الحق عارف کیسا رہے؟ میں کہا رکھ دیجیے. تو انہوں نے لکھ دیا تو یہ عارف الحق عارف ہو گیا. اس طریقے سے یہ لائقہ لگ گیا. ذرا جلدی سے آگے بڑھیں تاکہ ہم جی. اور اس کے بعد پھر میٹرک کا امتحان ہوا. میٹرک کا امتحان میں میرے اچھے نمبر تھے، میں ضلع میں 2ری پوزیشن پر آ گیا اور اس وقت ضلع میرپور تھا. اور اس کے بعد پھر جب رزلٹ آ گیا تو فوراً ہی پھر یہ گھر سے بھی کہا گیا کہ بھئی اب آپ نے جو تعلیم حاصل کرنے تھی کر لی ہے، اب نوکری کے لیے کچھ کریں. تو دیہات سدھار کا ایک محکمہ تھا جو قائم ہوا تھا، ایوب خان کا ماشاء اللہ لگ چکا تھا، تو وہ اس کی بھرتیوں کا ایک اشتہار آیا یا پتہ چلا کہ بھرتی ہو رہی ہے. کوٹلی تحصیل تھی ہماری، اب ضلع ہے. تو اس میں گئے تو اس میں وہ تحریری بھی امتحان تھا اور پھر وہ کچھ اور دوڑ لگواتے تھے اور پتہ نہیں کیا ایک انٹرویو بھی تھا، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے. پتہ چلا کہ وہ جب لسٹ آئی تو اس کا نام نہیں تھا. پتہ چلا کہ یہاں بھی رشوت بھی ہے اور اپنے لوگوں کو رکھ لیا انہوں نے. تو بڑی مایوسی ہوئی. پھر واپس آئے، پھر ہم نے مشورہ کیا جو وہاں کے 4-5 ایسے لوگ تھے جس میں وہ حکیم نقشبند نام تھا ان کا، ان سے بھی مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ عارف الحق، اب وہ عارف الحق کہنے لگ گئے کہ آپ اس جگہ سے جاؤ پائے تو علم حاصل ہوگا. جب ان لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے 3 مشورے دیے جو مقامی معززین تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملازمت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو پہلی ترجیح ہے کراچی چلے جاؤ، کوئی سبب بن جائے. میں نے کہا جی وہاں تو کوئی نہیں ہے، کہنا سبب بن جائے تو آپ چلے جاؤ. ہر ایک آدھ جاتا ہے. پھر وہاں نہ جا سکو تو لاہور جاؤ، وہ بھی علم و ادب کا مرکز ہے، وہاں بھی پڑھائی ہو سکے گی. اور اگر وہاں بھی نہیں تو پنڈی چلے جاؤ، وہاں پنڈی قریب ہے. تو پھر سبب بن گیا، یعنی یہ میرے ذہن میں آ گئی بات. اور سبب ایسا بنا کہ مجھ سے سینئر 2 سال کے تھے، وہ کراچی چلے گئے تھے، وہ شادی کے لیے آئے. تو ان سے بات چیت ہوئی. ان سے میں نے کہا کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھے 3 مہینے کے لیے لے جائیں تو 3 مہینے میں نوکری مل جائے گی تو میں رہ جاؤں گا، ورنہ 3 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں. تو انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. ان کے ماموں بھی تھے ساتھ. وہاں سے جب ہم
کراچی جانے کے لیے میں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے برداشت کریں گے. تو والد صاحب سے کہا کہ میں کراچی جانے کا فیصلہ کیا ہے. تو کہنے کہ وہاں نوکری کرو گے؟ میں نے کہا دونوں کام کریں گے. میں نے کہا وہاں جانے کے لیے میں نے کہا 3 مہینے کے لیے تو برداشت کریں گے لیکن کرایہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے. تو کرایہ کے لیے والد صاحب سے کہا تو والد صاحب سوچا اور ان کی آنکھیں نم ہوئی, 2 آنسو ٹپکے, یہ نہیں تھے پیسے. پھر وہ کہیں چلے گئے, 15 روپے لے آئے. پھر جو 10 روپے تھے دوسرے دن وہ دیہات سدھار کا بابو تھا فیصل آباد کا, تو وہ اپنے آیا, اس نے پوچھا کیوں پریشان ہے, جب بتایا تو وہ چلا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, 10 روپے اس نے دے دیے. اب دوسرے تیسرے دن وہاں سے چل, نومبر کا مہینہ تھا, رزلٹ تھا وہ 1 مہینہ تھا, کراچی آ گئے. تو کراچی میں آ کر پھر 3-2.5 مہینے تک کچھ نہیں ملا. ہر روز جاتے تھے, ہر روز کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, کسی پوچھ رہے ہیں, اسکول میں جا رہے ہیں, یعنی کنڈکٹری کے لیے جا رہے ہیں, کہیں مزدوری کے لیے جا رہے ہیں, لیکن نہیں. تو یہ خیال آیا کہ واپس ہی جانا پڑے گا. تو لیکن 2.5 مہینے کے بعد ایک شرط پوری ہوگی, ایک مجھے ڈیلی ویجز میں کلیئرنگ فارورڈنگ کی ایک ایجنسی میں بندرگاہ پر کام مل گیا. تو اس 500 روپے دن کے اور 500 روپے 8 آنے رات کے یہ مسلسل ہی مل گئے. تو میں نے جا کر خوشخبری سنائی کہ بھائی مجھے یہ کام مل گیا. لیکن اس عرصے میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا انہی کا ایک آدمی جو کے پی ٹی میں بڑا افسر تھا, اس کا وہ پی ایم تھا یا پٹے والا کہتے تھے وہاں. تو وہ جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں نہیں صاحب مصروف ہے, صاحب چائے پی رہا ہے, صاحب جو ہے میٹنگ میں ہے, تو وہ تو اب بڑے افسر کا جو پٹے والا ہے یا پی ایم ہے وہ بھی بڑا, اسے بھی لوگ بڑا آدمی تھے. تو وہ ایک دن آئے میرے, وہ بھٹا ولیج تھا وہاں, ہماری میں ایک بھٹا ولیج ہے, تو وہاں رہتے تھے. تو وہ آئے ان کے تو قریب رہتے تھے, کہنے بھائی عارف صاحب کو کچھ ہوا؟ تو سب نے کہا جی کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا آپ کل تیار رہنا. وہ مجھے اپنے دفتر میں بلا لیا. جب ان کا افسر آیا تو وہ ذرا تھوڑا سا ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے پریشان سے, ان کو دکھانے کے لیے تاکہ بات شروع ہو. تو انہوں نے کہا چراغ عالم کیا بات ہے, تم آج پریشان ہو؟ تو اس نے کہا جی پریشان کیوں نہ ہوں, میرا بھائی آیا ہوا ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی. تو اس نے کہا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ کہاں بھائی موبائل تھا, وہ بلا لیا. انہوں نے کچھ لکھوایا, کوئی ٹیسٹ لیا, تو وہ دوسرا پاس ہو گیا. تو وہ کے پی ٹی کی سرکاری ملازمت میں ڈیلی ویجز پر رکھ لیا گیا. تنخواہ کتنی مقرر ہوئی تھی اس وقت؟ اس کا بھی وہی تھا 5 روپے اور 5 روپے 10 رات کے اور دن کے. لیکن وہ بڑا صبر آزما کام تھا. جب کبھی جہاز زیادہ آ جائے بندرگاہ پر تو کام ملتا تھا, نہ ہو تو نہیں ملتا تھا. تو اس میں کبھی 10 دن مل رہے ہیں, کبھی 5 دن مل رہے ہیں. تو میں بہت احساس کے ساتھ چل رہا ہوں, اس کی تفصیلات ہیں. جی ہاں. تو وہ پھر 1 سال کے بعد امتحان ہوا اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے. اس میں نے ٹاپ کر لیا. جب ٹاپ کر لیا تو ہماری ڈیوٹی اب ہم جی او سی ہو گئے. جی او سی کا مطلب پوچھا, ہم فوجی والا جی او سی سمجھتے تھے, وہ پتہ چلا کہ جنرل آرڈر کلرک ہے. تو خیر پہلے ہماری ڈیوٹی جہازوں پر لگی, پھر چیکر بن گئی, اس کو چیکر کہتے تھے. اور پھر گیٹوں پر لگی تو وہاں بھی چیکر تھا. پھر دفتر میں لگ گئی, وہ ایک آؤٹر رپورٹ بنانی ہوتی ہے. جب وہاں لگ گئی تو وہ ذرا زیادہ یعنی 24 گھنٹے وہ دفتر چلتا تھا. تو اس عرصے میں بیچ میں ہم نے سوچا کہ پڑھائی کا موقع نہیں ملے گا, یعنی اس ملازمت سے. تو ہمیں ایک اردو فاضل کا امتحان کی تیاری کی, اور جن کے ساتھ میں گیا تھا اس کو بھی بشیر نام تھا, اس کو سال لگا لیا. تو ادیب فاضل کا امتحان انہوں نے 62 میں دیا, اور یہ بورڈ لاہور تھا, کراچی سینٹر تھا, اور کراچی میں وہاں وہ پاس کر لیا. انٹرمیڈیٹ کے برابر امتحان ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, اس کا یہ ہوتا ہے, اس کو وایا بٹھنڈا بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹر کا انگلش کے امتحان میں انٹر کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. بی اے کا دیں تو بی اے, ایم اے کا دیں تو ایم اے. لیکن
یہ شارٹ کٹ تھا لیکن کالج جانا نہیں پڑتا تھا. تو اس کو ذرا میں ٹھیک نہیں سمجھتا تھا کہ کالج جانا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ اس میں تانے ملتے ہیں. دوست بھی جب پتہ چل جائے کہ بھائی تو کالج نہیں گیا, ایسے بی اے کیا ہوا ہے, وائے بٹنڈا, اور پھر اگر کہتے ہیں شادی ہو جائے, بیوی کو پتہ چل جائے تو ویسے نہیں جینے دیتی تو ایک اور بہانہ مل جائے گا. تو میں نے کہا کہ کالج میں داخلہ لیں گے. جب وہ دفتر میں آ گئے تو پھر ہم نے اپنے سینئر سے کہا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم کام کر دیا کریں. تو ہم 2 تھے اور ایک باہر کا تھا, تو وہاں 3 آدمیوں نے پھر داخلہ لے لیا. تو اردو کالج میں, بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کے کالج میں. ان کا انتقال ہو چکا تھا, یہ 63 کی بات ہے, ان کا انتقال 61 میں ہوا. تو وہاں داخلہ لے لیا. اور پھر جو ہے یہ ہوا کہ جماعت اسلامی میں کماری رہتے تھے, تو وہاں ایک کارکن نے ہمیں جماعت اسلامی میں کہا کہ آپ درس قرآن میں آیا کریں. تو وہ اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور مولانا مودودی کو جانتا تھا, اس لیے کہ ہمارے کورس میں آزاد کشمیر کے 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں رسالہ دینیات تھا. تو ہر بچہ جانتا, سرکاری سطح پہ جو سرکاری سطح پر نصاب تھا اس میں, اور وہ سبکن ہم پڑھتے تھے, اس سے سوال بھی آتے تھے. اور یہ پتہ نہیں 1960 مطلب اگر 48 میں ہمارا نصاب بنا ہے اس وقت سے تھا. تو 60 کے بعد کب تک جاری رہا یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن کب کس نے ختم کیا یہ بھی معلوم نہیں, لیکن یہ موجود تھا. پھر ترجمہ قرآن بھی آتا تھا وہاں. اس زمانے میں بڑی دلچسپ بحث یہ چل رہی تھی, جو سنت کی آئینی حیثیت بعد میں کتابی شکل میں آئی. تو ڈاکٹر عبدالودود اور مولانا مودودی کے درمیان ایک خط و کتابیں چلتی تھی, تو وہ پرویزی تھے. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ خود پرویز ہے جو ڈاکٹر عبدالودود بنا ہوا ہے. تو وہ ان دونوں کے درمیان آپ وہ بہت ہی دلچسپ تھی, جو کتابی شکل میں بہت ساری چیزیں نکال دی انہوں نے ترتیب پر. تو اس کا انتظار کیا جاتا تھا. تو وہ بھی, تو اس لیے مجھے جماعت اسلامی میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر ایک واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے جمعیت میں جانا پڑا, تو وہ واقعہ بھی چھوڑتا ہوں. تو اس کے بعد پھر جمعیت میں گئے اور پھر منور حسن صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کراچی کے ناظم تھے. تو اس کے بعد نشر و اشاعت میں اور جمعیت میں موقع مل گیا کام کرنے کا, بلکہ میری ڈیوٹی لگائی گئی. تو نشر و اشاعت کے انچارج تھے مشرقی پاکستان کے ایک صاحب جو MBA کر رہے تھے. ان کا رزلٹ آ گیا اور وہ ڈھاکہ واپس چلے گئی, محمد یونس نام تھا ان کا. تو اس کے بعد پھر میں ناظم نشر و اشاعت بن گیا. تو 3 کام تھے, یعنی KPT میں جا کے وہاں جانا, حاضری لگانا, پھر کالج آ جانا, کالج سے پھر جانا وہاں اور وہاں جا کر وہ کام مکمل کرنا, پھر جمعیت کے دفتر میں آ جانا. تو جمعیت کے دفتر میں پھر ہوا کہ 65 آ گیا. تو KPT میں مطمئن نہیں تھا, یعنی ایک تو مولانا کا لٹریچر مسلسل پڑھ رہے تھے, پھر تربیت یہاں ہو رہی تھی, اور تو وہاں رشوت کا دورہ تھا, اب بھی ہے, اس وقت بھی تھا. اس کو بڑا بخشیش کا نام دیتے تھے, کوئی جائز کرا دیتے تھے, فتوے بھی تھے کہ یہ آپ مانگتے تو نہیں ہے, یہ ہے. ایک اور تصور بڑا عجیب تھا ایک صاحب کا. ایک وہ تھے بہت داڑھی والے, بڑے نمازی, مسلح پر رہتے تھے. ان کا غالباً یہ تصور تھا, جس کا اظہار بھی کرتے تھے, کہ رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, لے لینا چاہیے لیکن ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. جیب میں ڈال دے, ہاں جیب میں ڈال دے, یا آپ کی ایک تھیلا رکھا ہوا ہوتا تھا دراز میں, تو وہ آتا تھا کوئی, تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے, وہ اشارہ کرتے تھے کہ وہاں ڈال دو. اور ان کا جو آدمی ہوتا تھا, ان کا ملازم, وہ تھیلے کو لے جاتا تھا, وہاں بھی نہیں لگاتے تھے ہاتھ, اور اسی تھیلے سے نوکر ہی نکالتا تھا اور وہاں سے سودا سر لا کر کھاتے تھے وہ, لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے, پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے. ہاں پیسے کو ہاتھ. تو یہ دور. تو اس سے پھر میں نے منور صاحب سے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی دوسری نوکری کا دلوا دیجیے. تو انہوں نے ایک جگہ بات کی, کپڑے کی دکان تھی چھوٹی سی صدر میں,
اس وقت کوآپریٹو مارکیٹ نہیں تھی ریگل کے سامنے، تو وہ ایک چرچ ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کیوبیکلس بنے ہوئے تھے، دکانیں چھوٹی چھوٹی، اس وقت کپڑے کی دکانیں تھی زیادہ. تو وہاں کسی سے بات کی، کہنے لگے کہ یہ نوکری دے دیں گے، آپ استعفیٰ دے دو. تو میں نے استعفیٰ دے دیا. وہ مٹیریلائز ہوا 2 مہینے میں. اب میں نوکری کے لیے گیا تو انہوں نے کہا صاحب آپ ابھی آئے ہیں، یہ تو چھوٹی سی کیبن ہے، اس میں تو ایک سیلز مین میں رکھ سکتا تھا، وہ رکھ لیا، آپ تو آئے نہیں اس کے بعد. تو ہمیں نوکری نہیں ملی، نوکری چھوڑ دی، نوکری نہیں ملی، کھولنے پر پیسہ نہیں. جہانگیر پارک میں جوائنٹ اسٹڈی کرتے تھے، وہاں گئے تو وہاں جو میرے روم میٹ تھے بہائنڈ جیکب لینڈ میں رہتے، تو انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہے یار، چلے آپ کے والد صاحب آ گئے، کوئی صاحب آ رہے تھے کراچی، تو انہوں نے کہا سرپرائز دے دیں تو وہی چھوڑ دیں. تو ان کو پتا تھا، تو وہ گاڑی سے اتر کے پہلے انہوں نے ان کو پہنچایا، پھر وہ گئے. اب وہ صاحب کی تیسری بات ہو گئی. پھر میں وہاں سے بس میں بیٹھا، تو میں جمیت کے دفتر میں آ رہا تھا، تو زکریا صاحب تھے جن کا پریس تھا، جہاں سے ہم پریس میں چیزیں چھپاتے تھے، ان کا تعلق بھی اسلامی جامعہ طلبہ سے رہا تھا. تو وہ یہ آپ جانتے ہیں اگر معاوض اسد صدیقی جو دنیا ٹی وی کا امریکہ کا بیورو چیف ہے، جی جی، اس کے چچا تھے. اچھا. اور یہ جو یحییٰ بن زکریا ہے فرائیڈے اسپیشل والا، اس کے والد تھے. تو میں وہاں آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ 4 چیزیں ہو گئی تو منہ کیوں نہ لٹکے؟ تو پھر انہوں نے کہا تمہاری قسمت اچھی ہے، ابھی 200 روپے آئے ہیں، وصولی ہوئی ہے، مطلب وہ بل دے گیا ہے، تو یہ 200 روپے رکھو اور تمہارے 4 مہینے یوں گزر جائیں گے. بی اے کا امتحان بھی دینا تھا، بی اے کا امتحان بھی دو آرام سے، والد صاحب کی بھی خدمت کرو، اور اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ اور کام کرو، اور 25% تمہیں منافع دے گا، مجھے پتا ہے تمہارے تعلقات اچھے ہیں. تو بی اے کا بھی امتحان دیا، والد صاحب کی خدمت کی، والد صاحب کو اپنے پاس ہی رکھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بی اے کا رزلٹ آ گیا تو فوراً امتحان دینے کے بعد میں ان کے پاس وہی آتے رہتے، تو ہم نے کام شروع کر دیا. تو کام مجھے مل گیا، کیونکہ جہاں میں رہتا تھا وہاں ایک صاحب رہتے تھے جو جماعتی کے تھے، تو وہ کمپنی سیکرٹری تھے. کمپنی سیکرٹری کا مطلب ہے کہ اب یہ جیسے صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہی چلاتا ہے، کمپنی میں وہی چلاتا تھا. تو وہ پڑوسی تھے جہاں ہم بیچلر رہتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا. وہ اس کی کمپنی کون سی تھی؟ ہونڈا آرٹلس، یہ نئی آئی تھی یوسف حسین شیرازی. تو میں گیا، میں نے کہا امیر صاحب میں نے پینٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے تو آپ کام دیجیے. تو انہوں نے کہا کل دفتر آ جاؤ. تو دوسرے انہوں نے مجھے پہلے تھوڑا کام دیا، وہ میں کروا کے لے گیا. پھر جب ان کو اعتماد ہو گیا سارا کام ہی دلوا دیا. تو ایک ہی کمپنی ایک ہی سے مجھے اتنا ملنے لگا کہ 2-3 مہینے میں اب جو میں نے تنخواہ چھوڑی تھی جہاں سے آتے 143 روپے تھی، اب میں 1000 روپے کمانے لگ گیا ہے نا جی. 1000 کا مطلب آپ سمجھ سکتے 90 روپے تو تولہ سونا تھا. تو یہ اچھی خاصی آمدنی شروع ہو گئی، رکشے ٹیکسی میں سفر شروع ہو گئے، اچھا کھانے لگ گئے، 7 اپ اور یہ پینے لگ گئے. یہ مطلب تھوڑی سی عیاشی شروع ہو گئی. تو والد صاحب بھی ادھر سے ان کی آنکھ کا آپریشن کرایا اور چیزیں، پھر ان کو روانہ کیا وہ ہر چیز دے کے، اور پھر وہ چلے گئے. تو اس طریقے سے یہ، لیکن 8 مہینے تک چلا یہ کام. تو اتنا چلا کہ کئی پریسوں سے چھپوانا پڑا، اتنا چلا کہ اردو کا بھی کام آ گیا. تو انجمن ترقی اردو کا جو پریس تھا اس سے معاہدہ کیا، اور خطاطی کے لیے ایک جدید خطاطی نام سے ادارہ بنایا، اور اچھے خطاط اس میں رکھے. 40-60 یعنی جو کام وہ کریں گے اس میں جو پیسہ ملے گا وہ 40% میں رکھوں گا اور باقی ان کا. اور یہ بہترین کاتب تھے. اور جب 1-2 سال کے بعد میں جنگ میں گیا تو یہ لیڈ لکھنے والے کاتب تھے ہمارے یہاں. وہاں ملاقات ہوگی. تو یہ عارف صاحب آپ کی زندگی کہانی بہت دلچسپ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سفر صحافت میں مجھے
جناب مدثر حسین سیٹھی صاحب کو جنہوں نے بہت وقت دیا اور اس کا اہتمام کیا، اور ہمارے معزز مہمان جناب عارف الاختیار عارف صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اسپیشل